بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا کی، فصل لربک وانحر، پس آپ نماز پڑھیں اور قربانی دیں، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ ان شانیہ کا هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی دم بریدہ ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بی ٹی وی کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن جس کا نام رمضان ہے ایمان میں ہمارے حاضرین، ہمارے ناظرین اور ہمارے ساتھ خصوصی مہمان جو موجود ہیں، آپ تمام لوگوں کی خدمت میں آپ کے میزبان مختار احمد کا السلام علیکم۔ پروگرام کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کیا گیا اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ اس کا اجر و ثواب بھی دے گا اور اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے خصوصی مہمان مفتی عالم محمد شہزاد صدیقی صاحب موجود ہیں، میرے ساتھ نعت خواں موجود ہیں، بہت ہی مشہور ہیں، بہت ہی ان کا نام اگر میں بتانا چاہوں تو بتانے سے پہلے آپ تمام لوگ خود جان گئے ہوں گے کہ میرے ساتھ محمد راشد قادری صاحب موجود ہیں، ہر محفل کی جان، ہر جگہ ہر حضور کی محفل میں یہ نظر آتے ہیں، کلام کی ادائیگی اور وہ جو ایک کہنے کا پڑھنے کا انداز ہے بہت ہی مختلف اور جامع ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، آپ سنائیں۔ بس جی اللہ کا شکر ہے۔ کیسے جا رہے ہیں رمضان؟ بہت بہتر، اللہ کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ عطا کیا، دوسری بات یہ کہ روزے رکھنے کی توفیق دی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود بھی روزے وہ نہیں رکھتے، یہ سب اللہ رب العزت کی محض توفیق ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے رمضان کے پورے ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں اور ساری جو ہے چیزیں سر انجام دیتے ہیں۔ بالکل بالکل، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور کیونکہ جو سلسلہ جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ جی رمضان المبارک اور اس کا اہتمام، یہ سارا سلسلہ پورا رمضان چل رہا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے تو خوش آمدید بھی کر رہے ہیں اور بہت شکریہ کہ آپ لوگ دونوں جو میرے مہمان خصوصی ہیں، آپ لوگ ٹائم نکال کے خاص کر کے آئے ہیں اس ٹرانسمیشن کے لیے جس کا نام ایمان رمضان، اور میرے تمام وہ ویورز جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کا بہت شکریہ کیونکہ آپ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، ہمیں سراہتے ہیں، ہمیں عزت دیتے ہیں۔ ساتھ میں سوالات کا سلسلہ جب ہوتا ہے، سوالات پوچھے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ ہم سے سوال کرتے ہیں، اس کے جواب پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ ساتھ میں ہمارے جب نعت خواں اپنی نعت سناتے ہیں آپ کو یا حمد سناتے ہیں تو اس وقت بھی ہم نے یہی دیکھا کہ آپ لوگوں کے کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کی فرمائش، آپ لوگوں کی یہ جو محبت ہے اسی طریقے سے جڑے رہیں ہمارے ساتھ، کیونکہ ظاہر ہے اس ٹرانسمیشن کا جو ہمارا وقت ہوتا ہے مختصر ہوتا ہے۔ پروگرام کو باقاعدہ آگے بڑھائیں گے، حمد باری تعالیٰ کی جانب بڑھیں گے کیونکہ ظاہر ہے جہاں قرآن پاک کی تلاوت کی گئی تو ہم چاہیں گے کہ اللہ کا نام جو ہے وہ لیا جائے۔ میرے ساتھ موجود ہیں راشد صاحب، راشد قادری صاحب۔ راشد صاحب کیسے چل رہے ہیں روزے؟ اور بہت شکریہ کہ آپ وقت نکال کر آتے ہیں اور اس ٹرانسمیشن کو چار چاند لگاتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ آج حمد و ثنا میں آپ کیا سنائیں گے؟ الحمدللہ، حمد باری تعالیٰ کہ نشاء لا الہ الا اللہ، اور افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ، اور حدیث مبارکہ بھی ہے کہ ہر دروازے کی کوئی نہ کوئی کنجی ہے، بے شک، اور جنت کے دروازوں کی کنجی ہے لا الہ الا اللہ، اسی سے آغاز کرتے ہیں۔ بے شک، بالکل شروع کیجیے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، صلی علی صلی علی صلی
فضا آئی مدینے کی خوشبو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام ماشاءاللہ. بہت ہی اچھی آواز ہے آپ کی, اور ظاہری ہماری ٹرانسمیشن میں آج آپ کے پہلی بار آپ آئے ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت فخر کی بات ہے کہ آپ جیسی شخصیت ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہے. پروگرام کا فارمیٹ ہماری جو ویورز اس وقت دیکھ رہے ہیں بتلانا چاہوں گا. حمد باری تعالیٰ, پھر نعت مقبول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر سوالات کا سلسلہ. تو حمد باری تعالیٰ سے آغاز ہو چکا ہے اور میں چاہوں گا کہ ہم ایک بریک کی جانب بڑھیں اور بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہم نعت مقبول کی جانب بڑھیں گے. بی ٹی وی نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان ہے ایمان میں خوش آمدید کرتے ہیں. اور جیسے کہ بریک پہ جاتے وقت ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حمد باری تعالیٰ اور پھر اس کے بعد جو ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے عقیدت کے پھول, تو ہم اس کی جانب بڑھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے ہمارے راشد صاحب, راشد محمد راشد قادری صاحب موجود ہیں. بہت ہی خوبصورت نام ہے, اور کیونکہ ہماری ان سے انسیت کچھ اس طرح کی ہے کہ ہم راشد صاحب بھی بول دیتے ہیں, کبھی پورا نام بھی لے لیتے ہیں, لیکن ظاہری آپ لوگوں کو بتلانا بہت ضروری ہے. محمد راشد قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر مجھے بتائیے گا کہ آج نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا پیش کریں؟ الحمدللہ. واہ کیا جود و کرم, امام احمد رضا خان فضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا. اس سے انشاءاللہ اس کا آغاز کرتے ہیں. بالکل شروع کیجیے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. ہاں جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تیری سرکار میں لاتا گے رضا اس کو شفیع. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا.
لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام، اور آواز کا جادو تو ایسا ہے کہ وہ ایک کہتے ہیں نا کہ ماحول جو بن جاتا ہے، اور اسی ماحول کے حوالے سے کیونکہ ظاہر ہی ہمارے ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، بہت احترام کرتے ہیں، بہت سے سوالات پوچھتے ہیں، اور جب یہ نعت کا سیگمنٹ جسے ہم عقیدت کے پھول کہتے ہیں، جب یہ سیگمنٹ آتا ہے تو ان کے فرمائش کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت کلام ہے، اور یہاں پہ فرمائش ہوئی، ہمارے ناظرین جو ہم سے پیار کرتے ہیں فرمائش کر رہے ہیں کہ ایک نعت جو ہے وہ اور آپ سے ہی سنی، چند کلام چند شعر جو ہے وہ عرض کر دیں، کوئی دوسری نعت کی۔ چلو ماشاء اللہ، عبدالستار یاری صاحب ماشاء اللہ۔ کا کلام ہی ہے، اس کی طرح اشعار پیش کر رہا ہوں۔ جی جی۔ دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیپ کیوں آج آ رہے ہیں، ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، ہمیں یوں محسوس ہو رہا ہے۔ اور بڑا خوبصورت شعر ہے، عبدالستار صاحب نے بڑا خوبصورت اشعار پیش کیے اس نعت میں۔ اس نعت کا ایک شعر ہے، عرض کیجیے۔ میں اپنے خیر الورا کے صدقے، میں ان کی جود و عطا کے صدقے، بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن، حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں، بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن، حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں، ہمیں یوں محسوس ہو رہا ہے، رسول اکرم شفیع میں سے کرم کے پیکے میرے محمد، کسی کے خوابوں میں آ رہے ہیں، کسی کے خوابوں میں آ رہے ہیں، کسی کو دئی پہ بلا رہے ہیں، ہمیں یوں محسوس ہو رہا ہے، بنے گا جانے کا پھر بہانا، کہے گا کہ کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے، مدینے والے بلا رہے ہیں، چلو نیازی تمہیں مدینے، مدینے والے بلا رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام اور بہت ہی خوبصورت انداز، اور وہ جو پیش کرنے کا ایک نذرانہ ہوتا ہے نا، جب ہم عقیدت کے ساتھ پیش کر رہے ہوتے ہیں، وہ طریقہ کار اور وہ جو ایک جھکاؤ اور وہ ایک دل کی جو قربت ہے وہ نظر آ رہی ہے اور وہ محسوس کی جا رہی ہے آپ کے لفظوں کے ذریعے۔ بالکل پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ عالم اور میں، جس میں دین کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ قصے ہوتے ہیں، کچھ دینی معلومات ہوتی ہیں، آپ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں، ہمارے علماء کرام جو یہاں موجود ہوتے ہیں آپ لوگوں کو جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ بالکل آج تھوڑا سا سلسلہ اس طرح کا ہے کہ میں چاہ رہا تھا ایک چھوٹا سا قصہ کسی نے مجھے سنایا تھا، تو میری بڑی خواہش تھی کہ میں جب آج سیٹ پہ جاؤں گا تو ظاہر ہے کہ میرے جو ویورز اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان سے ایک چھوٹا سا قصہ ضرور شیئر کروں گا۔ بریک پہ جاتے ہیں،
ब्रेक से वापस जैसे आएंगे तो फिर किस्सा शामिल करते हैं। BTV न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान ईमान में खुश आमदीद। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि हमारा जो ये सेगमेंट है जिसका नाम आलिम और मैं, जिसमें आप लोग सवालात करते हैं, हमारा एक मौजू होता है इस्लामी मौजू जिस पे हम बात कर रहे होते हैं। अच्छा, इस्लामी मौजू का मकसद ये नहीं होता कि हम सिर्फ इस्लाम के मौजू को उठाएं और उस पर डिस्कशन कर रहे हो या सवालात कर रहे हो। कभी कभी हम वो जो हमारी माशरती जो अमाल है उस पर भी हम बात कर रहे होते हैं। तो आज का टॉपिक मैं बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूँगा। तो किस्सा सुनाना चाहूँगा आप लोगों को भी, और जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं उनको भी ये किस्सा सुनाना चाहूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर होता है, और जो शख्स था वो बेसिकली बहुत ज़्यादा जो है गुनाहों में घिरा हुआ शख्स था। झूठ बोलता था, नमाज नहीं पढ़ता था, रोज़े नहीं रखता था, शराब पीता था। तो होता ही है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता है और वो सिर्फ एक बात करता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे सिर्फ, मेरे में बहुत सारी बुराइयाँ हैं, मैं खताकार हूँ, गुनाहगार हूँ, हर तरह की बुराई मेरे अंदर मौजूद है। कोई एक ऐसा छोटा सा अमल बता दें कि मैं वो करूं और मेरी सारी बुराइयां ख़त्म हो जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटा सा कहा कि बुराई की जड़ जो है वो झूठ है, तू आज से मुझसे वादा कर और झूठ बोलना छोड़ दे। उसके बाद जो है वो ज़ाहिर ये सुनता है और जी उसके बाद खुदाफिज करके चला जाता है। घर जाता है रात में और सोचता है कि भाई शराब पीने का दिल होता है, क्योंकि रात में शराब पीनी है। शराब का ख्याल आता है कि शराब पी लूँ, तो एकदम से ख्याल आता है कि सुबह जब जाऊँगा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश होऊंगा तो पूछेंगे ज़रूर कि आज तूने शराब पी, तो फिर वहाँ बताना पड़ेगा कि हाँ मैंने शराब पी है। तो रात में शराब नहीं पीता। सहरी का वक्त हो जाता है, क्योंकि रोज़े के दिन होते हैं, सहरी का वक्त होता है, सोचता है कि रोज़ा नहीं रखना, और क्योंकि ज़ाहिर है गुनाहों में एक घिरा हुआ शख्स जो कि नमाज की पाबंदी भी नहीं करता, तो फिर रोज़ा एक अलग फेल है कि रोज़े की तरफ वो कहाँ बढ़ेगा जब वो नेकी के लिए नमाज की तरफ ही राग़िब नहीं होता। तो जी नमाज के सिलसिला ये होता है कि वो कहता है कि सुबह उठूँगा, फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश होऊंगा, सवाल सिर्फ किया जाएगा क्या तुमने रोज़ा रखा, तो इस नीयत से रोज़ा रख लेता है। सुबह ज़ाहिरी रोज़े के बाद नमाज का वक्त होता है, यही सोचता है कि फिर ऐसा ही सवाल होगा कि नमाज पढ़ लेता है। शाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता है और पूछा जाता है उससे कि भाई आज तुमने पूरा दिन क्या किया। तो वो बड़े अच्छे से सारी पूरी अपनी रूटीन बताता है कि आज मैंने जो है वो रात में शराब भी नहीं पी, सुबह मैंने सहरी भी की और फिर रोज़ा रखा, रोज़ा रखने के बाद नमाज़ें पूरी पढ़ी। तो बेसिकली ये जो किस्सा है छोटा सा, इसको बताने का मकसद ये है कि वो जो हमें छोटी सी बात कहते हैं कि झूठ जो है वो बुराइयों की जड़ होती है, वो बेसिकली यही एक अमल है। झूठ एक ऐसा अमल है कि अगर इसको हम छोड़ देंगे तो हम बहुत सारी बुराइयों से बच जाएंगे। वक्त बहुत कम होता है, कभी कभी मुझे बड़ा होता है कि हमारे व्यूवर्स हमें देख रहे होते हैं और मुझ तक कोई अच्छी बात अगर पहुंची है तो मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुद से, रमज़ान ईमान की ट्रांसमिशन के तवज्जुद से आप तमाम लोगों तक पहुँचाऊँ। बिल्कुल हम अपने सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे जिसका नाम है आलिम और मैं, और हमारे साथ मुफ्ती और अल्लामा साहब भी मौजूद हैं। किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, शहजाद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं हमारे साथ। इनका जो ताल्लुक़ है बेसिकली दारुल उलूम कराची से है और माशाल्लाह बहुत ही जामे तरीके से दीनी मालूमात से आगाह करते हैं, आप लोगों की सवालात सुनते हैं। और बेसिकली यही नहीं होता, यहाँ इसके अलावा जब हम लोग बात कर रहे होते हैं या इसके अलावा हम इन लोगों के जो मैसेजेस देख रहे होते हैं जो हमें इनबॉक्स में आए हुए होते हैं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सवाल किए हुए होते हैं। अब कल के ही एक टॉपिक है हमारे से, हम ज़कात में बात कर रहे थे, तो उसने बड़ी एक शख्स ने हमें मैसेज किया, हमारे एक व्यूवर ने, और उन्होंने बोला कि कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि ज़कात को दिखाने के लिए, जैसे कुर्बानी होती कुछ लोग दिखाने के लिए करते हैं, तो रियाकारी। हमने फिर सोचा कि हम आज का जो टॉपिक रखेंगे वो रियाकारी रखेंगे। तो पहले तो मुझे बताइएगा कि ये जो रियाकारी है ये बेसिकली है क्या और इसकी इक़साम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि रियाकारी क्या है और इसकी अक़साम क्या है। जी सर। दीन में जो बुनियादी चीज़ है वो इखलास है। हमारा पूरा का पूरा दीन इखलास के ऊपर खड़ा हुआ है। आपने जो भी छोटी इबादत, बड़ी इबादत या तस्बीह, कुरान तिलावत, नमाज़ें, तहज्जुद या किसी के साथ मामला करना है,
حقوق العباد کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، لین دین کے اعتبار سے، یہ سارا اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا تو یہ آپ کا قبول ہو جائے گا. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے ایک بندہ کوئی بھی عمل نہیں کرے، پوری زندگی اس نے کوئی عمل نہیں کیا، اس نے بس ایک عمل کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے اخلاص کے ساتھ پڑھا تھا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس بندے کو جو ہے جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دو، صرف اس اخلاص کی برکت سے. سبحان اللہ. یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ جو شخص پڑھتا ہے وہ جہنم سے بچ جائے گا. بے شک. اس کی وجہ کیا ہے؟ اخلاص. کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے اس نے یہ کلمہ پڑھا اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے یہ کلمہ پڑھا، اللہ کے اوپر ایمان لے کر آیا. صرف اللہ اور وہ جانتے ہیں، بے شک. اور کوئی دوسری مخلوق نہیں جانتی کہ بھئی اس نے جو ہے نا یہ کلمات کس کے لیے کہے. اچھا، ریاکاری کی طرف ہم بڑھنا چاہیں گے کیونکہ ظاہر ہے اور اس کی اقسام میں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم بھی ہے کہ شرک خفی سے بچو. اللہ کے نبی سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ شرک خفی کیا ہے؟ فرمایا ریا، کہ جب تم کوئی بھی عبادت کر رہے ہو تمہارے دل کے اندر یہ شبہ پیدا ہو جائے کہ فلاں بندہ مجھے دیکھ رہا ہے، تم نے وہ نماز لمبی کر دی. صحیح. نماز آپ پڑھ رہے ہیں نماز، اس میں آپ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے تھے چلے آتے تھے، اب آپ کو محسوس ہوا کہ فلاں بندہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ نے وہ نماز لمبی کر دی، ایک صورت دوسری صورت. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی کتنا زیادہ متقی پرہیزگار ہے. اگر میں نے چھوٹی پڑھی تو وہ یہ سوچ کے جائے گا کہ بھئی یہ تو بہت مختصر نماز پڑھتا ہے، یہ تو اتنا زیادہ پرہیزگار نہیں ہے، اور یہ نماز میں بہت کم وقت دیتا ہے، مسجد میں بہت کم وقت دیتا ہے. جتنا زیادہ میں وقت دوں گا لوگ مجھے اتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار کہیں گے. صحیح. اچھا، تو یہ چیز اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایسی ہے، یہ پتہ ہی نہیں چلتی ہے. لوگوں کے اوپر آپ الزام بھی نہیں لگا سکتے کہ بھئی تم ریاکاری کے ساتھ نماز پڑھتے ہو، بالکل، کیونکہ منع ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا. صحیح. کہ ایمان والوں بدگمانی سے بچو، جب تک کہ تمہارے پاس پروف نہیں ہو کسی چیز کو کہو نہیں، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی دلیل کے آپ کسی کو الزام نہیں لگا سکتے کہ بھئی تم ایسا کرتے ہو ایسا کرتے ہو دین میں. تو یہ بڑا جو ہے نا خطرناک معاملہ ہے. اور اخلاص کا جو علماء کرام فرماتے ہیں، خاص طور پر مولانا طارق جمیل صاحب بھی فرماتے ہیں کہ بھئی یہ تو آخری وقت میں پتہ چلتا ہے. صحیح. جب آدمی کا آخری وقت ہوتا ہے نا پھر پتہ چلتا ہے اس میں کتنا اخلاص تھا. اچھا، جیسے اللہ کی راہ میں لوگ خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اب دکھاوا بیسکلی وہ میں کہنا چاہوں جو انٹینشنز ہوتی ہیں نا کہ آپ کا جو عمل ہے اس کا جو انٹینشن ہے وہ کیا ہے. جیسے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں. اچھا، خرچ کرنے کے ساتھ ہم اس نیت سے کر رہے ہیں خرچ کہ جو ہمیں دیکھ رہا ہے شاید وہ ہماری اس چیز سے کچھ سیکھ لے. تو اس میں کیا یہ ریاکاری میں آئے گا؟ نہیں، دیکھیں یہ الگ چیز ہے. کسی کو ترغیب دینے کے لیے آپ کوئی عمل کر رہے ہیں تاکہ اس کے سامنے یہ بات آ جائے کہ اس کو بھی توفیق ہو جائے کہ بھئی تم بھی یہ کام کرو. جیسے اب جماعت کی نماز ہے، فرض نماز میں حاضری کا حکم اسی وجہ سے ہے کہ تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہو کہ نماز مسجد میں جا کے پڑھنی چاہیے. اور ایک نماز ایک بڑا فریضہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے گھروں میں ادا کرنے کا حکم نہیں فرمایا بلکہ مسجد میں آنے کا حکم کیا. تو یہ کیا تھا؟ صرف اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے ہم مسجد آئے. حالانکہ ایک آدمی ہے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، بول رہا ہے بھائی میں تو سب سے بچ کے مجھے جو ہے کوئی دیکھے نہیں، میں گھر میں ایسے کمرے میں نماز پڑھوں میرے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چلے. تو اخلاص، بھائی یہ اخلاص نہیں ہے. فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے. آپ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ فرض نماز میں گھر پہ پڑھوں گا تو اخلاص مجھے زیادہ حاصل ہو جائے گا. ہاں، اور دوسری بات آپ کی یہ رہی کہ بھئی ایک آدمی خرچ کرتا ہے، مال و دولت اس کے پاس زیادہ ہے تو وہ خرچ کرتا ہے اسی وجہ سے کہ تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس بات کی توفیق ہو یا اس بات میں رغبت پیدا ہو کہ بھئی میں جو ہے نا میں بھی خرچ کروں اور میں بھی جو ہے نا یہ کام کروں، خیر کے کام کروں، میں بھی لوگوں کو کھانا کھلاؤں اور میں بھی لوگوں کو کپڑے بانٹوں. تو اس نیت سے کر رہا ہے. تو دیکھیں یہ نیت تبدیل ہو گئی. انما الاعمال بالنیات، میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. آدمی کو وہی چیز ملتی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو ہماری جیسی نیت ہوگی ویسی اجر دیں گے. اگرچہ آپ کر تو سب کے سامنے رہیں لیکن آپ کی انٹینشن یہ ہے، آپ کی نیت یہ ہے کہ بھئی اس سے دوسرے لوگوں کو ترغیب ملے کہ وہ بھی یہ کام کریں. صحیح.
اب یہ قربانی کے سلسلے پہ آ جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جی قربانی کا سلسلہ ہوتا ہے تو بڑے سے بڑا جانور لا کے جو ہے قربان کیا جا رہا ہے, وہ اس کے لیے جو اسپیشل گارڈز لگائے جا رہے ہیں, ٹینٹ, یہ وہ, مطلب اتنی چیزوں کا پورا ایک کہتے ہیں نا کہ انتظام, پھر انتظام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج کل بڑا ایک ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ وہ واک بھی کروا رہے ہیں, تو وہ اس کو ڈھول اور طرح طرح کی چیزیں اس طرح بجاتے ہوئے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو اپنی طرف مشغول کر رہے ہیں کہ آپ بھی آئیں, آپ بھی اس چیز میں شامل ہوں. تو اس چیز کو کیسے دیکھیں؟ دیکھیں یہ تو چیز غلط ہے, کیونکہ ہمیں شریعت نے جو ہے زیادہ فضول خرچی سے بھی منع کیا ہے. صحیح. جیسے مثال کے طور پہ اگر میں جتنا زیادہ مہنگا جانور لے کر آؤں گا سارے لوگ دیکھنے کے لیے آئیں گے, تو اس سے دیکھیں اصل مقصود یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. بے شک. ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں, نہ کہ دنیا کے لوگوں کی دکھلاوے کی جو ہے کچھ واہ واہ چاہتے ہیں. صحیح. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا, اگر ہم واہ واہ چاہتے ہیں تو بھئی ہم یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. دیکھیں عبادات کے اندر اتنا زیادہ جو ہے وہ دکھلاوے کے اعتبار سے جو چیزیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے نہیں لانی چاہیے. جیسے اب قربانی ہے, آپ کے پاس جو ہے استطاعت ہے تو بھائی آپ ایک اتنا بڑا ہیوی جانور لانے کے بجائے آپ 4 جانور لے آؤ. صحیح. ضروری ہے کہ وہ اتنا موٹا اور اتنا بڑا اور سب کے سامنے, نظروں کے سامنے آئے تو پھر جو ہے لوگ تعریف کریں. تو بھائی یہ تو سیدھا سیدھا جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے, یہ عمل صحیح نہیں ہے. بھائی اگر آپ کو زیادہ ہی لوگوں کو گوشت بانٹنا ہے, گوشت بانٹنا مقصود ہے نا, صحیح. تو اب آپ جو ہے وہ ایک جانور کی جگہ 10 جانور لے آؤ صحیح. اور آپ اس کا جو ہے وہ گوشت بانٹ دیں. اب یہ کہ جانور جتنا بڑا ہوتا ہے, جتنا خوبصورت ہوتا ہے, لوگوں کے سامنے لا کے اب وہ گھمایا جاتا ہے, پھرایا جاتا ہے, ہر کوئی اس کی جو ہے نا پیچھے تصویراں بنا رہا ہوتا ہے, سیلفیاں کھینچ رہا ہوتا ہے اور اس کو جو ہے نا سوشل میڈیا پہ اپڈیٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ سب جائز نہیں ہے, یہ شریعت میں یہ سب منع ہے. بالکل. ہم یہ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک میں کیونکہ جس طریقے سے زکوٰۃ کا سلسلہ ہوتا ہے, ہم تمام لوگ زکوٰۃ ظاہری اپنی نکال رہے ہوتے ہیں, تو مختلف NGOز ہوتی ہیں جو کہ راشن بھی بانٹ رہی ہیں, تو وہ باقاعدہ طور پہ پورا دکھا رہی ہوتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بولا کسی کی مدد کیجیے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. تو اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے کہ وہ پراپرلی دکھا رہے ہیں, راشن بھی دکھائیں گے, لوگوں کو بھی دکھائیں گے. اب وہ جو شخص جو غربت کی حالت میں وہاں موجود ہے, وہ تصویر نہیں بھی کھنچوانا چاہ رہا ہے, لیکن وہ ایک تضحیکی عمل اس کے ساتھ ہو رہا ہے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس بارے میں یہ کہوں گا کہ جو شخص بھی سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے اب اس کی اپنی نیت کے اوپر ہے. اب جیسے ہم بھی بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پہ, ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں, رمضان کا ہمارا پروگرام ہے. اگر میری نیت صحیح ہے تو اللہ مجھے اجر دے گا, اگر میری نیت صحیح نہیں ہے تو بھلے میں میڈیا کے سامنے, پوری دنیا کے سامنے آ کے دین کی بات کہوں تو مجھے اجر نہیں ملے گا. اسی طریقے سے جو ہے آپ کسی کو کپڑے دے رہے ہیں, کسی کو راشن دے رہے ہیں, کسی کو کھانا دے رہے ہیں, کسی کو پیسے دے رہے ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں آپ دکھا کے, بہت سارے لوگوں کی تو انٹینشن نیت یہ ہوتی ہے کہ بھئی میڈیا پہ جب تک یہ نہیں آئے گا تو لوگ امداد نہیں کریں گے اس ٹرسٹ کی. تو ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم میڈیا پہ دکھائیں تاکہ لوگ اور زیادہ ٹرسٹ میں امداد کریں اور اس کی ہیلپ کریں, تاکہ ہمارے پاس جتنا پیسہ آئے گا ہم غریبوں میں تقسیم کریں گے. اگر ان کی یہ نیت ہے تو صحیح ہے. دیکھیں میں نے آپ کو یہی بات کہی نا کہ یہ چیزیں ہم جج نہیں کر سکتے, اللہ کے علاوہ کوئی بھی کسی کے دل کا حال نہیں بتا سکتا. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جو ہے وہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, ان کے بارے میں کہا کہ بھئی انہوں نے فلاں صحابی کو, فلاں جو ہے آدمی کو قتل کر دیا, حتیٰ کہ اس نے جو ہے وہ کلمہ شہادت بولا تھا مرتے وقت. تو اللہ کے نبی نے یہ ان سے کہا, تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس نے تو تلوار کے خوف سے یہ کلمہ پڑھا تھا, میں نے تو جب اس کے بعد تلوار سونتی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا تو میں نے اس کو قتل کر دیا. تو اس نے خوف سے پڑھا تھا, نہ یہ کہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَهَلَّ شَقَقْتَ قَلْبِكَ, کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے کلمہ میرے لیے پڑھا ہے, اللہ کی رضا کے لیے پڑھا ہے, یا تلوار کے خوف سے پڑھا ہے؟ تو وہ صحابی جو ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے استغفار کریں. کیوں؟ کیونکہ ایک جو ہے ناحق جو ہے وہ قتل ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. حدیث میں آتا ہے, قرآن میں آتا ہے وَمَنْ أَحْيَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, جس نے ایک آدمی کو زندہ کیا یعنی کہ بچایا, اس کو جان سے بچایا, تو اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا. وَمَنْ قَتَلَ فَإِنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, اگر جس نے ایک شخص کو قتل کر دیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا.
بالکل ہمارے ویورز جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے سوالات ہمارے پاس آ رہے ہیں، ہمارے پروڈیوسرز بھی ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ مفتی شہزاد صدیقی صاحب موجود ہیں اور بہت ہی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے ریاکاری کے حوالے سے. اور کیونکہ ظاہر یہ ایک انٹینشنز، کیونکہ ریاکاری ایک عمل ہے جس میں اگر آپ غلط نیت سے کچھ دکھا رہے ہیں تو ظاہری اس کی سزا بھی ہے. تو سزا کے حوالے سے بھی سوالات کریں گے اور یہ بھی پوچھیں گے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ نے اس پہ کیا عذاب رکھا ہے. بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں، ہم منتظر رہیں گے آپ کے سوالات کا. بی ٹی وی کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان ایمان میں خوش آمدید. جیسے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں، عالم اور میں ہمارا سیگمنٹ جو کہ جاری ہے، آپ لوگوں کے سوالات اور آپ لوگوں کی جو ایک کہتے ہیں نا کہ وہ آپ لوگوں کی کنیکٹیوٹی بہت زیادہ اسٹرانگ ہوئی ہوئی ہے. آپ لوگ اتنے سارے سوالات بھی کر رہے ہوتے ہیں، پھر آپ لوگ سوالات کے جو جواب دے رہے ہوتے ہیں ہمارے علامہ صاحب، پھر آپ اس کے جواب کے بعد بھی سوال کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ والا جو سلسلہ ہے، جب آپ ہمارے ساتھ بالکل ایسے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم سے سوالات کریں. سوال جو ہے وہ ریاکاری کے حوالے سے ہی علامہ صاحب آئے ہوئے ہیں اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب سے پوچھے گا کہ ایک تو ہے کہ ریاکاری کی سزا کیا ہے اسلام میں، دین اسلام میں، اور ایک اور سوال جو اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کس چیز کی وعید کیا سنائی گئی. صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پہلے تو ہمارا یہ ٹاپک تھا کہ بھئی ریاکاری کا جو اگینسٹ ہے وہ اخلاص ہے. یعنی جہاں اخلاص نہیں ہوگا وہاں ریا ہوگی، اور جہاں ریا نہیں ہوگا وہاں اخلاص ہوگا. صحیح. جہاں دکھلاوا نہیں ہوگا وہاں اخلاص ہوگا، اور جہاں اخلاص نہیں ہوگا وہاں ریاکاری ہوگی، دکھلاوا ہوگا. تو اس میں ایک حدیث آتی ہے، راوی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن حدیث یہ ہے: من تصدق یرائی فقد اشرک، ومن صام یرائی فقد اشرک، ومن صلی یرائی فقد اشرک. جس نے ریاکاری سے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری سے صدقہ دیا اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری سے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. اب کتنی بڑی وعید ہے کہ ریاکاری سے، یعنی دکھلاوے کے لیے اس نے صدقہ دیا تو اس نے شرک کر دیا، اللہ کے ساتھ شریک کر دیا اس کو، عمل کو. اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ ہے اور اس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھ لیا کہ بھئی وہ لوگ مجھے روزے دار کہیں گے، اور جو ہے سب کا روزہ ہے، میرا بھی روزہ ہے، میں بھی کہوں گا روزے دار. تو اس نے وہ روزہ اللہ کے لیے نہیں رکھا، اس مخلوق کے لیے رکھ لیا. قیامت والے دن اللہ رب العزت فرمائیں گے جاؤ اسی سے ثواب لو، کیونکہ میں تو خلاق علی الاطلاق ہوں، غیر کی شرکت سے بے نیاز ہوں. غیر کی شرکت سے میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اگر عمل میرے لیے ہی کیا ہے تو میں ہی اجر دوں گا. اگر میرے لیے نہیں کیا، تم نے فلاں شخص کے لیے کیا ہے یا کسی کا آپ نے اپنے دوست کے لیے کیا ہے، اس کو دکھلاوے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، جاؤ اس کا اجر اس سے لے لو. تو اللہ رب العزت اس کا اجر نہیں ہے، اس کے اوپر سخت پکڑ ہے. اور حدیث شریف میں تو میں نے آپ کو آپ کے سامنے عرض کر دی، اور ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد ایک قرآن کی آیت ہے وہ بتا دیتا ہوں. ایک حدیث یہ آ رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو یمن کا حاکم بنا کے بھیجا تو ان کو ایک نصیحت کی کہ اے معاذ، دین میں اخلاص کا اہتمام کرنا، اخلاص سے کیا ہوا تھوڑا سا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہے. اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی وجہ سے اللہ رب العزت بڑے بڑے فتنوں کو ٹال دیتے ہیں. آپ کے دل میں اخلاص ہے تو جو فتنہ پیدا ہوا ہے لڑائی جھگڑے کا یا کسی اور چیز کا، وہ خود بخود ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. آپ کی دل میں اخلاص نہیں ہے، لڑوانا ہے یا کسی اور جو ہے وہ بندے کو ورغلانا ہے، یہ اخلاص نہیں ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کے اوپر وہ مصیبت آئے گی، لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے. تو اس اخلاص کی وجہ سے کیا فائدہ ہوگا سب سے بڑا، کہ اللہ رب العزت بڑے بڑے فتنوں کو ٹال دیں گے. بڑا فتنہ ٹل جائے گا. ابھی ہمارے سامنے کتنا بڑا فتنہ آیا ایک وائرس کی شکل میں. ہمارے بہت سارے اکابر موجود ہیں، دیندار لوگ موجود ہیں، ان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو یہاں سے ختم کر دیا. اس کی وجہ سے کتنی نمازیں متاثر ہوئیں لوگوں کی، کتنی عبادات میں خلل پیدا ہوا، کتنا لوگوں نے ڈر کے مارے روزے نہیں رکھے ہیں، اور کتنا زیادہ جو ہے پابندی کی وجہ سے ہماری اور دوسری چیزیں بھی رہ گئیں. تو قرآن شریف کی ایک آیت ہے جو
اس میں اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جو ہے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، وہ سب سے زیادہ عذاب منافقین کو ہوگا۔ جہنم کے جو طبقے ہیں وہ 7 طبقے ہیں، ان میں سے سب سے نچلا طبقہ منافقین کا ہوگا۔ تو اس منافقت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے منافقوں کے دل کے اوپر کذالک یطبع اللہ علی قلوبہم، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کیا کہتے تھے؟ لا الہ الا ولا الہ، نہ وہ ادھر کے ہوتے تھے نہ ادھر کے۔ جب جنگ میں فتح حاصل ہو جاتی مسلمانوں کو، کہتے ہم تو کافروں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ہم تو ان کے ساتھ ایسی جو ہے وہ اس کے لیے جاتے ہیں، مذاق کے لیے جاتے ہیں، اور جو ہے ان کے ساتھ تھوڑا سا ہماری انجوائمنٹ کے لیے جاتے ہیں، تو ہمارا مقصود تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو فتح حاصل ہو، اس وجہ سے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ اور جب مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو وہ منافقین کے، وہ کفار کے پاس، مشرکین کے پاس جاتے، اور وہ یہ کہتے کہ بھئی دیکھو مسلمانوں کے ساتھ تو ہم ایسی کھیل رہے ہیں، اصل تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو ان کی اس حرکت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا، اور سب سے بڑا عذاب قیامت میں جو ہوگا منافقین کو ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے 3 شخصوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ ایک شخص وہ ہوگا کہ جو جس نے یعنی کہ جو قاری ہوگا، قرآن پڑھا ہوگا، قرآن پڑھایا ہوگا، لوگوں کو سکھایا ہوگا، وہ اللہ کے سامنے لایا جائے گا۔ دوسرا وہ سخی ہوگا، جو مالدار ہوگا، جو ہے خرچ کرتا ہوگا اللہ کے راستے میں۔ تیسرا جو ہے وہ ایک شہید ہوگا، جو اللہ کے راستے میں وہ کہتا ہوگا کہ بھئی میں نے یہ جان آپ کے لیے دی ہے یا اللہ۔ صحیح۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تینوں شخص لائے جائیں گے، جب پوچھا جائے گا تو وہ ایسے ہی بولیں گے جیسے کہ دنیا میں انہوں نے عمل کیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تم نے میرے لیے نہیں کیا۔ حافظ سے کہا جائے گا بھئی تم نے قرآن پڑھا، سیکھا، سکھایا، تراویح پڑھائی، سب کچھ کیا، کس کے لیے کیا؟ فرمایا یا اللہ آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تم نے میرے لیے نہیں کیا، یہ تم نے صرف دکھلاوے کے لیے کیا تھا۔ فرمایا اس کو اٹھا کے اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا وہ شخص ہوگا جو خرچ کرتا ہوگا، پیسے روپیہ سب کچھ خرچ کرتا ہوگا، اس نے پوری زندگی خرچ کیا، صحیح ہے، لوگوں کے سامنے لوگوں نے فائدہ بھی اٹھایا اس سے، لیکن اس کی نیت صحیح نہیں تھی۔ نیت کیا تھی کہ بھائی لوگ خوش ہو جائیں اور میرا نام سوشل میڈیا پہ یا میرا نام سے لوگ جو ہے وہ متعارف ہو جائیں، صحیح، اس کی نیت یہ تھی۔ اس نیت کی وجہ سے اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ تو نے میرے لیے نہیں کیا، جن لوگوں کے لیے کیا تھا ان لوگوں نے اس کو محسوس کر لیا، سب کچھ کر لیا، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کو بھی اوندے منہ اٹھا کے جہنم ہے۔ تیسرا شہید ہوگا، وہ کہے گا، اس سے بھی یہی سوال پوچھا جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ آپ کی رضا کے لیے جہاد کیا، دشمنوں کے خلاف لڑا اور سب کچھ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں میرے لیے نہیں کیا، جھوٹ بولتے ہو، یہ تم نے میرے لیے نہیں کیا، بلکہ صرف اس وجہ سے کہ لوگ بہادر کہیں گے، اور لوگ جو ہے تمہارے مرنے کے بعد جب تم مر جاؤ گے تمہارے تذکرے کریں کہ بھئی فلاں جو ہے شخص، فلاں بھائی ہمارا جو تھا وہ بہت بہادر تھا، اس نے اتنے لوگوں کو جو ہے شکست دی اور اتنے کفار کو مارا، اس کے ایک نشانے سے کوئی بچ نہیں سکتا تھا۔ تو اس کی بہادری کے چرچے تم نے یہ ذہن میں رکھا تھا کہ مرنے کے بعد لوگ چرچے کریں گے، تو وہی ہوا، تمہیں مل گیا، تمہیں جو تمہاری نیت تھی اس کے حساب سے تمہیں مل گیا، اب میرے پاس تمہارا کوئی اجر نہیں، اس وجہ سے اس کو بھی اوندے منہ اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا۔ بے شک عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور بہت سارے سوالات آ رہے ہیں شرکت اور شرک، ان دونوں کے حوالے سے، شرکت اور شرک مطلب 2 چیزیں الگ الگ ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ جو ہماری ٹرانسمیشن ہے اس کے اوپر، کیونکہ وقت بہت زیادہ کم ہے ہمارے پاس۔ ہمارے پروڈیوسر کے جو ہمارے سوالات ہیں اس کا سلسلہ کافی لمبا ہو گیا۔ ہمارے جو ویورز اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں اتنا پیار دیتے ہیں اور اتنی عزت دیتے ہیں، سوالات کا آپ کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہم جب یہ آخری جو ہمارا اختتامی ایک سلسلہ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں راشد صاحب موجود ہیں، میں چاہوں گا راشد قادری صاحب آپ جو ہے وہ اختتامی کلام ایک جو ہے وہ ہمارے جتنے لوگ یہاں سے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت اور ہمارے مہمانوں کے لیے بھی جو ایک اچھی سے جو ہے وہ نعت پیش کیجیے۔ میں مناجات کے 2 اشعار پیش کر رہا ہوں۔ جی بالکل، یہ لمحات قبولیت کے لمحات ہیں، آمین۔ تو اس پہ مناجات ہو تو بہت بہتر ہوگا۔ اور بے شک بالکل۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی
شفیعنا صلی علی محمد. سنتا ہے خدا ہر دل کی صدا، مایوس نہ ہو مایوس نہ ہو، محتاج نہ رہے دامن پھیلا، مایوس نہ ہو مایوس نہ ہو. جو نار کو بھی گلزار کرے، جو نوح کی کشتی پار کرے، اس رب کے لیے دشوار ہے کیا، مایوس نہ ہو مایوس نہ ہو. کیا بات ہے کیوں گھبراتا ہے، خود عرش اولا ہل جاتا ہے، رد ہوتی نہیں بے کس کی صدا، مایوس نہ ہو مایوس نہ ہو. سنتا ہے خدا ہر دل کی صدا، مایوس نہ ہو مایوس نہ ہو. کھل جائیں گے سب امیدوں کے کنول، چھٹ جائیں گے سب غم کے بادل، لازم ہے بھروسہ رحمت کا، مایوس نہ ہو مایوس نہ ہو. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام. اور کیونکہ وقت بہت کم ہے، میں بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ کا، اور ہمارے ساتھ راشد صاحب آپ موجود ہیں. اسی طریقے سے ہمارے ساتھ رہیے گا. وقت کم ہونے کی وجہ سے ہم آپ کے سوالات جو ہیں وہ زیادہ اپنے پروگرام میں شامل نہیں کر سکے. رمضان کا مہینہ ہے، میں چاہوں گا آپ لوگوں کو خداحافظ کرنا، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ رمضان کے مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں، حقوق العباد ادا کریں، اور ساتھ میں اس خاص مہینے میں اپنے جو آس پاس کے لوگ ہیں اور جو غریب لوگ ہیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھیے. اپنے میزبان مختار احمد کو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اس امید کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا.